السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کا ایک حلقہ ہے NA186، اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرتا ہوں میں۔ وہاں سے کچھ مزیدار اور انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو حلقہ ہے یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب کا صدر جو ہے وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ لغاریوں کا گڑھ رہا ہے۔ پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو یہاں پر تحریک انصاف کے محمد خان لغاری سے شکست ہوئی تھی۔ محمد خان لغاری جو ہے یہ فاروق خان لغاری کے بھتیجے ہیں۔ یہ اویس لغاری کے بڑا مخالف گروپ ہے، اینٹی گروپ ہے، جہاں پر مقصود خان لغاری صاحب کا ضلع نام ان کے بیٹے ہیں یہ، اور انہوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے شہباز شریف صاحب کو یہاں پر ہرایا تھا۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ تھا مار سجاد احمد چینا کو جاری کر دیا۔ مار سجاد احمد چینا 2013 کے الیکشن کے اوپر ایک اور جو سیٹ ہے وہ پہلے کوٹ چھوٹا سے ہوتے ہوئے صدر دین عادل پیر شادلون تک جاتی تھی، اس سیٹ کے اوپر وہ MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہے، یہ بزنس مین ہے یہاں پر۔ اب یہ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے ہیں اور بڑا تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں ان کو بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہاں پر محمد خان لغاری نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ کیا، تو جب انہوں نے علاقے کے اندر گھومنا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ان کی تو گیم ہے ہی نہیں۔ اصل میں گیم تو وہ PTI کی تھی جس نے ان کو شہباز شریف کے مقابلے میں جتایا تھا، تو اب ان کی اپنی تو گیم اس طرح کی نہیں ہے۔ وہ تو 20 سے 25 ہزار ووٹ ہے جو اینٹی فاروق خان لغاری جو پڑتا ہے ان کو، ان کے اپنے والد صاحب کی وجہ سے وہی ووٹ ہے، اس سے آپ تو MPA کے الیکشن میں نہیں جیت سکتے۔ تو اس لیے سردار محمد خان لغاری جو MPA کے امیدوار بھی تھے، MNA کے امیدوار بھی تھے، اب انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے اور مسلم جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے جو یہاں پر ٹکٹ ہولڈر ہے مار سجاد احمد چینا، وہ ان کے دایاں سائڈ پہ موجود ہے۔ بایاں سائڈ کے اوپر فہیم سعید چنگمانی صاحب وہ یہاں پر موجود ہے، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چوٹی جو ہے، چوٹی جو سب سے مین گڑھ ہے، یہاں پر چنگمانی قوم بڑی زیادہ تعداد میں موجود ہے، وہ یہاں پر ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چنگمانی جو ہے پچھلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گئے تھے، اس دفعہ ان کا اپنا بندہ فہیم سعید چنگمانی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے یہاں پر، اس لیے وہ چنگمانی قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے سپورٹ کر رہی ہے۔ یہاں پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اہل تشیع جو ووٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور وہ وحدت المسلمین یہاں پر ایک ایکٹیو ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر وحدت المسلمین کو ایک ٹکٹ بھی دیا گیا تھا MPA کا، جب 2022 کے انڈر 23 میں جب الیکشن کا ایک ارادہ تھا شاید ہو جائے پنجاب کے اندر، غضنفر صاحب تھے، ان کو ٹکٹ بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا اسی الحاق کی وجہ سے، مجلس وحدت المسلمین کی وجہ سے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے ہی دوبارہ بندے کو ٹکٹ دیا ہے اور مجلس وحدت المسلمین اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سیٹ ہے جہاں پر اویس خان لغاری خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر، یہ ایک تصور کیا جا رہا تھا اور ان کو ایک ون وے دیا جا رہا ہے، ان کے لیے علاقہ بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ بس یہاں پر جیت جائیں آسانی سے۔ اب ان کے لیے بھی یہاں اس سیٹ کے اوپر ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ محمد خان لغاری جو ہے وہ بھی یہاں پر دستبردار ہو کر PTI کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسرا جہاں پر سب سے انٹرسٹنگ جو ماحول بنا ہے، انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے سابقہ MNA سابقہ MPA جناب سیف الدین کھوسہ صاحب۔ سیف الدین کھوسہ جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن کسی سیٹ سے بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہے، انہوں نے الیکشن کے لیے اپنی وہ جمع کرائی تھی جو درخواستیں ہیں، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ دستبردار ہو گئے ہر سیٹ کے اوپر۔ وہ انہوں نے بڑی اور طرح کی گیم یہاں پر چلائی ہوئی ہے، لیکن اس سیٹ کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنے جو بھائی ہیں سردار دوست محمد کھوسہ، اس سیٹ کے اوپر وہ MNA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، انہوں نے یہاں اس سیٹ کے اوپر دوست کھوسہ کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو مار سجاد حسین چینا ہے ان کے لیے ووٹ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ ایک جلسہ ہوا کل بستی ملانا کے اندر، تو وہاں پر سیف الدین کھوسہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ مار سجاد حسین چینا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مار سجاد چینا کو ووٹ دینا ہے، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو جتوائیں گے۔ پہلی تو سمپل بات اس کی یہ نظر آتی ہے کہ دوست محمد کھوسہ اس سیٹ کو ایکچولی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ کہ ان کے پاس ٹکٹ تو ہے، وہ وہاں پر کمپین بھی نہیں کر رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ اپنی شہر والی جو MNA کی سیٹ ہے اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے۔ وہ کیونکہ یہاں پر دوست کھوسہ کمپین نہیں کر رہے، اس لیے بھی آبویس تھا جو سیف الدین کھوسہ ہیں وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حمایت کریں گے۔ دوسرا جو جہاں پر سب سے اہم بات ہے وہ یہاں پر جو اس MNA کا جو دوسرا حلقہ ہے PP 290، وہاں پر سیف الدین کے جو بھتیجے ہیں سابقہ MPA مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے جناب
محی الدین کھوسا وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے سیف الدین کھوسا اپنے بھتیجے جو کہ تحریک انصاف کے وہ ٹکٹ کے اوپر ہے، اور پھر جو مار سجا حسین چینہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جو سپورٹ کی وجہ صرف یہی ہے، ایک سائڈ پہ وہ بھتیجے کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر کیونکہ بھائی نہیں ہے اس وجہ سے وہ اب پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ جو شہر والی سیٹ ہے وہاں پر وہ پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ وہاں پر اپنے بھائی کی ہی حمایت کر رہے ہیں. تو وہ سارا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ وہ کسی اور اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں جہاں پر اپنے لوگ ہیں ان کی اپنی حمایت کر رہے ہیں، کہیں پر ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ وہاں پر جا کر وہ پھر پارٹی کا نام لے دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جو ایک اور ایم این اے کی سیٹ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے کے مخالف وہ کمپین چلا رہے ہیں، ایم این اے کے بھی وہ مخالف کمپین چلا رہے ہیں، اپنے والد صاحب کی کمپین چلا رہے ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ دو باتیں جو ہیں اس حلقے کے اندر ہوئے. پاکستان پہ پارٹی کے رمضان قادر جو ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں پر پی پی 291 سے ان کے مقابلے فہیم سعید چنگوانی ہے اور محمد احمد خان لغاری ہے. یہ ان تینوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہاں پر فہیم سعید چنگوانی اور رمضان قادر کے درمیان ایک ٹف مقابلہ ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر یہ دونوں نوجوان ہیں اور دونوں کو بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے. تھوڑا سا مسئلہ رمضان قادر کے ساتھ صرف یہی ہے کہ ان کا جو ایم این اے ہے وہ یہاں سے وہ فرار ہے، مطلب فرار ان سینس کہ وہ یہاں پر ہے نہیں، تو ان کو ساری کمپین خود ہی کرنی پڑ رہی ہے، ایم پی اے کے لیے بھی ایم این اے کے لیے بھی. وہ ظاہر ووٹ تو اپنا ہی مانگ رہے ہیں، ایز اے پاکستان پہ پارٹی کا مانگ رہے ہیں، تو وہ پارٹی کا جو ورکر ہے وہ تو دونوں سیٹوں کے اوپر ہی تیر کے اوپر ہی مہر لگائے، چاہے جہاں پر دوست کو آئے یا نہ آئے. لیکن جہاں پر ظاہر ہے اگر آپ کا ایم این اے جہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا آپ کی کمپین کے اوپر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا ایم این اے کدھر ہے، تو اس وجہ سے رمضان قادر صاحب کو تھوڑا مسئلہ ضرور ہے. لیکن ان کی اپنی جو کمپین ہے پی پی 291 کی جو کمپین ہے وہ بڑی اچھی ہے، فہیم سعید چنگوانی کی بڑی اچھی اور تگڑی، جہاں پر اب ان کو یوتھ جو ہے سپورٹ کر رہی ہے. احمد خان لغاری جو ہے وہ اویس خان لغاری کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی کمپین علیحدہ سے نہیں کر رہے، وہ اویس لغاری کے ساتھ مل کر جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پر وہ صرف اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جو لغاری قبیلے کے ہم ہیں، اویس خان لغاری جہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کروا رہے ہیں تو اس لیے مجھے سپورٹ جہاں پر مل جائے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. سخی سرور کے اندر 2 یونین کونسل ہے، وہاں پر چیئرمین جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل چیئرمین کے پاس ووٹ ہی کتنے رہ گئے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ رمضان قادر صاحب وہاں پر جاتے ہیں، ان کو بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے، لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور شاپ ٹو شاپ کمپین کر رہے ہیں وہاں پر. فہیم سعید چنگوانی وہاں پر مار سجا حسین چینہ جاتے ہیں تو ان کا ایک اور ہی وہاں پر ایک جلسہ نما بن جاتا ہے. تو سرداری جو سسٹم ہے وہ اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹنے والا ہے. اس کا اثر جو ہے یہ الیکشن کے بعد کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو اس سیٹ کے اوپر احمد خان لغاری جو ہے وہ صرف اور صرف لغاری قوم کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے اپنی سیٹ جو ہے وہ اب تیسرے نمبر پر چلے گئے. یہاں پر مقابلہ رمضان قادر اور فہیم سعید چنگوانی کے درمیان ایک ٹف مقابلہ ہوگا. تو اس سیٹ کے اوپر اب جو ہے اویس لغاری بہت اچھی پوزیشن میں، ابھی اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن مار سجا حسین چینہ کو ایک بوسٹر ملا ہے یہاں پر محمد خان لغاری کی حمایت کے بعد اور یہاں پر سردار سیف الدین کھوسا کی حمایت کے بعد. تو اس کا جو اثر ہے وہ کس طرح پڑتا ہے ان کی آگے والی کمپین کے اوپر، وہ انشاءاللہ جیسے ہی آگے اور خبریں پہنچے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میرے ساتھ رہیے. تھینک یو سو